حضرت یعقوب زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ شان کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پہلی بار اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر بہت سے طالبان دیدار کھڑے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اندر آنے کی اجازت دے دیں گے، مگر یکایک خانقاہ کے دروازے پر ایک خدمتگار نمودار ہوا اور اس نے ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیخ نے فرمایا ہے کہ کیا تم لوگوں کے لیے رب تعالیٰ کا مشغلہ کافی نہیں کہ اس کا ذکر چھوڑ کر میرے پاس آئے ہو؟ حضرت شیخ یعقوب زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی سن کر دوسرے درویش تو کچھ نہیں بولے، مگر میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم سے عرض کیا، جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونا بھی اسی کے شغل میں داخل ہے تو پھر ہم لوگ کیوں حاضر نہ ہو؟ جب حضرت شیخ یعقوب زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نہایت ادب اور عقیدت کے ساتھ حضرت شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور توکل کے موضوع پر بحث چھیڑ دی۔ اتفاق سے اس وقت حضرت شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک درہم موجود تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنے ایک خادم کار کو طلب کیا اور وہ درہم اس کے حوالے کر دیا۔ پھر اس کے بعد توکل کے موضوع پر نہایت عالمانہ تقریر کی، جسے سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت متاثر ہوئے۔ پھر جب تقریر ختم ہو گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھے اس بات سے شرم آئی کہ توکل پر گفتگو کروں اور خود میرے پاس کچھ رقم موجود ہو۔ اس واقعے سے سامعین اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت شیخ یعقوب زیاد رحمۃ اللہ علیہ کس شان کے صوفی تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 200 اساتذہ سے اکتساب علم کیا، مگر یہ اہل طلب کی کم نصیبی ہے کہ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اساتذہ کے حالات اور نام سے باخبر ہو سکے۔ باقی بزرگوں کے آسمائی گرامی اور حالاتی زندگی پر گہرا پردہ پڑا ہوا ہے، تاہم جن اساتذہ کے نام اور علمی کارنامے تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، انہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نابغائے روزگار انسان تھے اور انہی کے بے داغ ہاتھوں نے اسلال صحرائی کی حنا بندی کی تھی۔ عام طور پر اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے طلب علم اور جذبہ عشق کی پیاس بجھانے کے لیے انتہائی طویل دشوار گزار سفر اختیار کیے۔ مثال کے طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کہ سجستان یعنی ایران میں پیدا ہوئے، پھر اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسلسل 14 سال تک سفر میں رہے، پھر ملتان تشریف لائے جو اس وقت کفر و باطل کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے بعد اجمیر تشریف لائے اور اس سنکلاخ علاقے میں ہمیشہ کے لیے سکونت پذیر ہو گئے، جہاں کے دیوتا بھی پتھر بنے ہوئے تھے اور زمین بھی پتھر کی تھی اور اس پر بسنے والے انسان بھی پتھر کے دل و دماغ رکھتے تھے۔ اگر آپ تاریخی تصوف کا مطالعہ کریں گے تو ایسے بہت سے نام نظر آ جائیں گے، مگر شاید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ تنہا صوفی ہے جو بغداد میں پیدا ہوئے، اسی شہر میں تعلیم حاصل کی اور اسی خطے ارض میں آسودہ خاک ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں صرف 2 بار حج کی سعادت حاصل کی۔ ایک بات حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں اپنے ہمراہ حجاز مقدس لے گئے تھے، پھر دوسری مرتبہ عہدی جوانی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ حاضر ہوئے۔ ارکان حج ادا کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مشائخ کی ایک تقریب سن رہے تھے۔ آخر بہت دیر بعد ایک بزرگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے۔ شیخ بغداد رحمۃ اللہ علیہ
آپ بھی تو کچھ فرمائیے، عشق الہی کیا ہے؟ مشائخ کی بات سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر تک اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ اے رہروان کوشہ عشق، میں تم سے کیا کہوں کہ عشق الہی کیا ہے؟ جو بندہ اپنے نفس سے گزر جائے وہ خدا کے قریب ہے۔ ظاہر کی آنکھ ہو یا دل کی، وہ ہر حال میں اسی کا جمال دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ کلام کرتا ہے تو خدا کا، اس کی زبان خدا کے سوا کسی لفظ سے آشنا نہیں ہوتی۔ وہ حرکت کرتا ہے تو صرف خدا کے حکم سے، اور اگر ٹھہرتا ہے تو اس کی مرضی سے۔ مختصر یہ کہ وہ خدا کے لیے ہے اور خدا ہی کے ساتھ ہے۔ ابھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ تمام مشائخ بے چین ہو کر رونے لگے۔ پھر سب نے بیک زبان کہا، اے تاج العارفین، اس سے بڑھ کر عشق کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ رب تعالی آپ کی قبر مبارک پر کروڑوں انوارات اور رحمت نازل فرمائے، آمین۔